السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کے بارے میں بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، یا 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ تو آج میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو دین کا صحیح علم حاصل ہو۔ اچھا، یہ کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ کیونکہ حدیث ہم نے سنی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا اور اس دن ہی میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور پیدائش کا دن ہے حضور کا، اور حضور اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے، تو اسی لیے 12 ربیع الاول کو روزہ رکھو۔ تو خوب اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ لیجئے، اور یہ سمجھنا آپ کے لیے کیوں ضروری ہے یہ بھی سمجھو آپ۔ دیکھو، ایک چیز جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ آپ اگر اس کو سنت کر کے کرو گے، سنت سمجھ کے کرو گے، تو پھر یہ گناہ ہے۔ ایک چیز جائز ہے تو اس کو جائز سمجھ کے کرا جائے، ایک چیز مستحب ہے تو اس کو مستحب سمجھ کے کیا جائے، ایک چیز سنت ہے تو اس کو سنت سمجھ کر کیا جائے۔ آپ اگر مستحب کو سنت بنا دو اور سنت کو اتنی ویلیو مت دو تو یہ گناہ ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو چیز دین میں نہیں تھی آپ نے اس کو دین سمجھ لیا۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ تمام باتیں جو آج میں سمجھانے جا رہا ہوں، ان باتوں کو آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ اور کوئی چیز اگر جائز سمجھ کے بھی کی جائے لیکن بہت اہتمام کے ساتھ کی جا رہی ہے، تب بھی آنے والے چند سالوں میں اس کے ایک بڑی بدعت کی شکل اختیار کرنے کا خطرہ ہے، بلکہ یقین ہے۔ کیونکہ آج کے ٹائم میں جتنی بھی بڑی بڑی بدعتوں کو آپ دیکھو گے، جب وہ شروع ہوئی تھی تو بہت چھوٹی سی شروع ہوئی تھی، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد یہ اتنی بڑی بدعت بن جائے گی۔ تو آپ سمجھو کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا کیسا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی 12 ربیع الاول کا دن کتنی بار آیا ہوگا، ہے نا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن کتنی بار آیا، صحابہ اکرام کے زمانے میں کتنی بار آیا، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، ہے نا؟ بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن بڑے بڑے اللہ والوں کی زندگی میں سینکڑوں بار آیا۔ لیکن 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا یہ کسی بھی صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 12 ربیع الاول کے دن بار بار آ رہا ہے، لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ حضور 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہو۔ حضور کب روزہ رکھتے تھے؟ پیر کے دن۔ ہر ہفتے، ایوری ویک، ایوری منڈے پیر کو حضور روزہ رکھ رہے ہیں، جمعرات کو حضور روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ ہفتے میں 2 دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا اور اس دن ہی میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو حضور ہر ہفتے 2 روزے رکھا کرتے، اسی لیے آپ دیکھو گے صحابہ اکرام ہر ہفتے 2 روزہ رکھا کرتے تھے، حضور کی سنت کی اتباع میں۔ بزرگان دین 2 روزے رکھا کرتے تھے حضور کی سنت کی اتباع میں۔ ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی 3 تاریخوں میں بھی روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15، اس کو ایام 20 کے روزے بھی کہا جاتا ہے۔ تو چاند کی ان 3 تاریخوں میں ہر مہینے روزے رکھنا سنت ہے، سمجھ رہے ہو؟ لیکن کہیں نہیں ملے گا کہ حضور نے 12 تاریخ کو روزہ رکھا ہو۔ تو 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن یہ جو مینٹلٹی کے ساتھ آپ لوگ روزہ رکھتے ہو کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے، یا 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا سنت ہے، تو یہ مینٹلٹی بس دور کرو۔ میں آپ کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں، جو چیز جس لیول پہ ہے اس لیول پہ رکھ کے کرو۔ آپ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا چاہ رہے ہو، آپ رکھ سکتے ہو، نو پرابلم، لیکن اس کو سنت مت سمجھو، کیونکہ جو چیز سنت نہیں ہے اس کو جب آپ سنت سمجھو گے، جس دن روزہ رکھنے کی فضیلت زیادہ نہیں ہے اس دن زیادہ روزہ رکھنے کی فضیلت سمجھو گے، تو یہی تو بدعت ہے۔ اور بدعت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی عبادت سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے اور گناہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کی پیدائش کا دن حضور کی یہ بالکل فائنل نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب
اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، جہالت عام تھی، ہے نا، قتل و غارت گیری عام تھی، ظلم عام تھا، جہالت عام تھی، لوگ انسان نہیں تھے بلکہ جانور بنے ہوئے تھے، پڑھنا لکھنا لوگوں کو آتا نہیں تھا، اور پھر کیا پتا تھا کسی کو کہ یہ پیغمبر ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیغمبر بنائے گئے تو حضور نے جو ہے نا 40 سال کے بعد جب حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان ہوا تو حضور نے پھر تعلیم کو عام کیا، پڑھنا لکھنے کا رواج عام ہوا، پھر صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ آخری پیغمبر ہیں، تو پھر لکھنے پڑھنے کے لیے تاریخ لکھی گئی، حضور کی لائف کو ریکارڈ کیا گیا، اور جو جتنی چیزیں یاد تھیں اس کو سب لوگوں کے مشورے سے درج کیا گیا، سینہ بسینہ اس کو منتقل کیا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے تو خود امام اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش کا دن ہے، فتاوی رضویہ آپ میں دیکھ لو، آپ اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں دیکھ لو کہ 9 ربیع الاول میں انہوں نے حضور کی پیدائش لکھی ہے۔ بعض تاریخ لکھنے والوں نے 8 ربیع الاول حضور کی پیدائش لکھی ہے۔ ہاں 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہوئی، یہ مشہور ہے لیکن فائنل نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن میں بہت سارے اقوال ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول کا آپ روزہ رکھ سکتے ہو، نو پرابلم، لیکن 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا یہ سنت اور بہت زیادہ فضیلت والا کوئی عمل نہیں ہے۔ دوسرا کہ بھئی ہم حضور کی محبت میں چاہتے ہیں روزہ رکھیں، تو اب جو پیر آ رہا ہے اس میں رکھ لو، آپ پرسوں منڈے ہے، منڈے کو رکھ لو، کیونکہ پیر کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے، بالاتفاق سنت ہے تمام علماء کے نزدیک، کیونکہ حضور سے ثابت ہے۔ تو ہمیں وہ کام کرنا ہے جو حضور سے ثابت ہو، کیونکہ حضور کے عاشق کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ حضور کے طریقے سے نہیں ہٹتا۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے عاشق، اور صحابہ اکرام کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں ملے گا، اور ہمارا کیا ہے کہ ہمارا کوئی عمل سنت کے مطابق نہیں ملے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ جو چل رہا ہے بس اسی کے حساب سے ہم لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو آپ دیکھو بڑے بڑے ڈی جے لگا کے ڈھول والی میوزک والی نعتیں بجانا، اور جلوس میں کہاں شریعت کی اتباع ہوتی ہے؟ حالانکہ جلوس محمدی تو ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا اسلام سے متاثر ہو جائے، لیکن کیا ہمارے جلوس ایسے نکلتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام جو اصلی عاشق تھے حضور کے، ان کا کوئی بھی عمل سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ ہم زبانی عاشق ہیں، ہمارا ہر عمل سنت کے خلاف نظر آتا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ کبھی آپ نے پیر کا روزہ رکھا، جمعرات کا روزہ رکھا؟ اور کل تو ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب کینڈل جلا سکتے ہیں 12 ربیع الاول کو؟ جو لوگ دیواروں پہ کینڈل لگاتے ہیں، میں نے کہا بھائی جتنی دیر کینڈل لگانے میں لگا رہے ہو اتنی دیر درود شریف پڑھ لو۔ صحابہ اکرام تو حضور سے پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ کتنا درود شریف پڑھے؟ حضور فرماتے تھے جتنا چاہو، تو صحابہ اکرام خوب درود پڑھا کرتے تھے۔ جتنی دیر میں کینڈل لگاؤ گے اتنی دیر درود شریف پڑھو نا، لیکن وہ نہیں ہوگا۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل سنت کے خلاف ہوگا، اور حضور کی محبت کا اظہار صرف زبانی ہوگا اور ان کاموں سے ہوگا جو سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سنت پر عمل کریں اور حضور کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔